اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وائس HP میں خوش آمدید۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 استغفار اور نمبر 2 ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مغردون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مغردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں 2 ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذکر الہی سے اللہ جل شانہ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے، مگر وہ صاف
چٹیل میدان اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ترمذی۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا الا یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں، اور اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، اور اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں؟ اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، اور اسی طرح درود پاک پڑھنا، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو بھی رب کا ذکر کر سکتے ہیں۔
تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یا باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا، یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔